اس طرح سے کہتے ہیں ایک حضرت آئے اور آ کر بیٹھے، ہم سے ولایت سیکھی، ہم نے اس کو ولی بنا دیا۔ اب جو ہی ولایت سیکھی باہر نکلے تو باہر جو جھاڑو دے رہا تھا وہ 12 سال سے دبا کے جھاڑو دیتا تھا، اس نے کہا ہم تو 12 سال سے قابل ہیں، ہمیں ولایت نہیں ملی، اور اس سے وہ آتے ہی ولایت ملی۔ تو اس کی طرف دیکھ کر ابو قاسم کی زبان سے نکلا، داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے، داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے، یہ کہنا تھا کہ جھاڑو دینے والے کا پیٹ پھٹ کے فوراً کر گیا۔ اگر دجال زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صرف زبان سے جملہ نکال دے تو وہ نظر ڈالتے، ان کی نظر ڈالتے ہی مر جاتا، اور مرتے کہتے ہیں کہ ایک نظر ان کی زبان ان کی پڑ جائے اور نظر پڑتے ہی وہ مر جاتے ہیں۔ ایک بار کہتے ہیں شادی سبھا ہے کہ میں عبد القدوس گنگوہی کے عرس میں لوگ چلے گئے، میں اور کامل شاہ ولی یہی رہ گئے، کامل شاہ کو 10 بجے دیتے، آخر رات کا ٹائم ہوا تو کامل شاہ پیر نے کہا کہ اب میرے جانے کا بڑا واقعہ ہے، میں چلتا یہ کہا کہ بندہ پڑھا اور نہ گئے۔ اب میں لاش کے بعد بیٹھا ہوں اور یہ ڈر ہے کہ اگر لاش چھوڑ کر جاتا ہوں تو شیر چیزیں کھانا جائے، اور اگر نہیں چھوڑ کر جاتا تو فجر کی نماز نہیں کر رہی ہے۔ صفحہ 46-47 تذکرہ پہنچا، کہا کہ یہ سوچ رہا تھا، دجال نے بندے کو دفاع کر لیا تھا نا، سنو ادھر، ابھی سوچ رہا تھا کہ کامل شاہ پیر نے دوبارہ ڈنڈا پکڑا کے انشاءاللہ کہا سیدھے ہوتے رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہا کہ شاید کوئی بھوت آ گیا ہے، میں نے کہا بھوت نہیں ہوں، میں کامل شاہ ولی ہوں، آپ کو مر گئے تھے، آپ یہ ٹینشن تھی نا فجر کی نماز پڑھنے کی، میں سرکار سے چھٹی لے کر آیا، مجھے فجر کی نماز پڑھانی، چلو نماز پڑھ لو۔ میں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے آیا تو کہنے لگا بس ٹائم ہو گیا، اب پاؤں سے روحوں سے جان نکلی، کندھوں سے نکلی، گھٹنوں سے نکلی، الگ سے نکلی، کرتے کرتے مرے دل اللہ کہا اور وہ تو فتنے کے طور پہ زندہ کر دیتا ہے، یہاں مرے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے دوبارہ چھٹی لے کر واپس آ جاتا ہے۔ ملفوظات احمد رضا صفحہ 314 ہے اس کا، 314 پر اپنے پیر کو مردے زندہ کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں سنیے، کہتے ہیں ہمارے پیر ہمارے بزرگ وہ گزر رہے، راستے میں سوال ہوا کیا اولیاء بھی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ کہا سیدی احمد جان زندہ پیر ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ہاتھی بڑا پڑا تھا، لوگوں کا مسئلہ تھا، ہاتھی تشریف لے گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ہاتھی مر گیا، ہاتھی مر گیا، اس کا سکون پکڑ کے پیر نے سکون کو پایا کی ہے یعنی زندہ ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا، آنکھیں بھی زندہ ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کہا وہ بھی ایسے ہے، خط ایک ایک عزت کو پکڑتے جاتے اور کہتے جاتے یہ تو زندہ ہے، یہ تو ویسا ہی ہے، یہ تو ویسا ہی ہے، یہ فرمانا تھا کہ ہاتھی زندہ ہو کر نکلا۔ یہ وہ تو حیات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور بطور آزمائش دجال کو یہ فتنہ اس کے فتنے میں یہ بات شامل ہے، وہ کہے گا مر جائے گا، زندہ کرے گا زندہ ہو جائے گا، لیکن جب اس ایک شخص آئے گا اس سے کہے گا مجھے رب مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں مانتا، قتل کر دے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، کہے گا مانتا ہے، کہا اور پتہ یقین ہو گیا تو واقعی کافر ہے، تو نہیں ہے، پھر زور لگا لے گا اس پہلے حدیث مواہب کو قتل کر سکے نہیں کر سکے گا، توحید اس کے پاس نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں آئیے سمجھے مسند احمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، دجال نہ مکے میں آ سکتا ہے نہ مدینے میں آ سکتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 باتوں کی وجہ سے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بنو تمیم کے ساتھ میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے مقابلے میں سب سے سخت لوگ بنو تمیم کے لوگ، ان کی زکات آئی، آپ نے کہا یہ نئی قوم کی زکات آئی۔ عائشہ کے پاس عورت تھی قید میں، جو ان کے پاس آئی تھی ان کے حصے میں تھی، آپ نے کہا عائشہ اس کو آزاد کر دے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ عز و جل عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، وہ دمشق کے مشرقی کنارے میں مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے،
اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے ہاتھوں پہ، فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے سر جھکائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح قطرے کرتے گے، سر اٹھائیں گے تو قطرے ان کے بالوں میں کھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے سانس کی ہوا جہاں تک جائے گی جس کافر کو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. اور وہ دجال کو تلاش کریں گے، بیت المقدس کے پاس مقام رتبہ پر آ کر اس کو پائیں گے اور قتل کروا دیں گے. صحیح مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے، فتح حاصل کریں گے، پھر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک زور سے چیخنے والا کہے گا کہ تمہارے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے. وہ لوگ سب کچھ جو ان کے ہاتھوں میں ہے اس کو پھینک کر اس کی طرف توجہ کریں گے، 10 سواروں کو اطلاع لینے کے لیے بھیجیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سواروں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ کو اچھی طرح جانتا ہوں. وہ سوار روئے زمین پہ اس دن سب سے بہترین لوگ ہوں گے. درخت پر پتھر یہ دجال کے ہاتھیوں کا بتا دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے. درخت اور پتھروں کے پیچھے یہودی چھپیں گے، درخت اور پتھر پکار کر کہے گا تعال یا مسلم ان ورائی یہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور اس کو قتل کر ڈالو. صحیح بخاری میں اللہ کے لیے قدم کی ہے دجال کو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ظہور کریں گے، مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، اور جب اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اللہ کا دشمن دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک گھلتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دشمن کو چھوڑ دے تو گھل کے ہی مر جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور اپنے نیزے پر اس کا خون مسلمانوں کو رکھائیں گے. دجال سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق پہلی چیز دجال سے بچنے کے لیے سمجھ آتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ، وہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ توحید کی پختگی ہے. جب اللہ پر توکل کمزور ہو جائے، آیت لگا رہا ہے مظفرآباد سے نکلا ہے، سہیلی سرکار کے دربار کے پاس پہنچا ہے، گاڑی روک کے گھر چکا کے 10 روپے کی نیاز سہیلی سرکار کے دربار میں ڈالتا ہے. پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں سویرے سویرے نکلا یہ نیاز نہ دیکھتی چلتی گڈی پوری کر یہ سہیلی سرکار کا سارجنٹ رہا تھا پولیس کا. یہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو الٹا دیتے ہیں اگر ان درباروں میں نیاز کر دی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بہترین گاڑی ہے اور اس کے سامنے ایک جوتی بندی ہوتی، دیکھیے یا دیکھیے 2D0 میٹر آگے جوتی بندی. یہ جوتی کیا ہے؟ آج مولی صاحب آپ کو نہیں سمجھنا کہ جوتی کھان لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. حادثات سے بچ جاتے ہیں. فوجیوں کو بتاؤ بڑے حادثے ہوتے ہیں، جوتی جان لو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. بہترین ماڈل ٹاؤن کے نیچے کوٹھی بنا کر کالی ہنڈیا اوپر رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ابھی کالی ہنڈیا رکھی ہو تو نظر نہیں رہتی. پھر یوں کرو سر پہ ہنڈیا رکھ لو، گلے میں جوتیوں کا ہاتھ ڈال دو، نہ تمہیں نظر لگے نہ موت آئے. اللہ پر توکل، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. نہ جوتیوں پہ توکل، نہ تمائم پہ توکل، نہ پیروں پہ توکل، نہ سہیلی سرکار. سہیلی سرکار کچھ کر سکتی ہوتی مظفرآباد کے زلزلے کے ٹائم پہ یہ تمہارا خبر پڑنے گئی تھی. اس وقت یہ مر گئی تھی، سو گئی تھی. کہا اس سہیلی سرکار نے مظفرآباد کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ پر توکل کیجیے. نجات دجال سے کس کو ملے گی؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، جس کی توحید خالص ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد سے روایت ہے، دجال کا سامنا کرنے والے لوگوں میں سے جس نے کہہ دیا تو میرا رب ہے وہ فتنے کا شکار ہوگا، اور جس نے کہا تو کافر ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے تو پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا. دجال اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. دوسرا دجال سے پناہ مانگو، ان جماعتوں سے، ان لوگوں سے، ان عقائد سے الگ ہو جاؤ جو کہتے ہیں دجال یہ کس سے ان کا مانگے، یہ بنائی ہوئی بات ہے. نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ مانگو.
صحیح بخاری میں عائشہ رضی